اور درشکوں کی بے حد مانگ پر دین کی دعوت ایک بار پھر سے پیش ہے آپ کے سامنے، اور آج ہے اس کا چھٹا پارٹ۔ اور سواگت کرتے ہیں طفیل جی کا اور نیرج جی کا۔ تو پہلے 5 پارٹ جو ہیں اس کو آپ کو ڈسکرپشن میں جائیں گے، ان کے سارے لنکس مل جائیں گے، ایک ایک کر کے دیکھیں۔ اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی ایک گہرے بندو پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ گہرا بندو یہ ہے کہ یہ جو اڈاپشن کیوں نہیں ہوتا ہے دین میں، اور دین میں یدی اڈاپشن کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ طفیل جی ذرا بتائیں، ذرا تفصیل سے تھوڑا بتائیں، پرکاش ڈالیں۔ ہم لوگوں نے دین کی دعوت یعنی اسلام کے جو سائنس پہ احسانات ہیں، وگیان پر اس کی کرپائیں ہیں، جیسے ایک ملا پاکستان کا بتاتا ہے کہ سندھ کے ایک مولوی نے چاند بنایا تھا، رات میں سورج اگاتا تھا، دن میں چاند اگاتا تھا، اور سارے سندھ میں روشنی ہوتی تھی۔ استنجا ایسے ایسے لوگ ہیں، اور اتنی عمدہ باتیں کہ دھرتی ساکن ہے، ٹکی رہتی ہے، فلیٹ ہے، گھومتی نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سرکار دو عالم اس زمین پہ سوئے ہیں تو ان کے ادب میں سانس رو کے کھڑی ہے۔ ایسی ایسی خوبصورت باتیں ہم نے سیکھی، سمجھی۔ اب سماجک یعنی ویگیانک آوشکاروں پر تو ہم نے بات کر لی، سماجک آوشکاروں پر بات کرتے ہیں۔ ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی تھی محمد کے دور میں کہ قرآن کی ایک آیت آئی تھی کہ آج سے تم پر منہ بولے رشتے منسوخ ہوئے، یعنی جو مانے ہوئے رشتے ہیں، گود لیا ہوا بیٹا ہے، گود لی ہوئی بیٹی ہے، یا کسی کو بھائی مان لیا، کسی کو بہن مان لیا، یہ سب رد کر دیے گئے۔ اور اس کی ایک تاریخ ہے، ایک سبب ہے۔ محمد نے جو پہلی شادی کی، یا پہلی شادی جس عورت نے محمد سے کی، بہتر یہی ہوگا کہنا، خدیجہ تھیں، وہ ان سے 15 برس بڑی تھیں، اور ان کے 2 شوہر مر چکے تھے، یہ تیسرے شوہر تھے۔ تو ان کا ایک غلام تھا، زید نام تھا، جس سے خدیجہ بہت پیار کرتی تھی، محمد بھی بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اسے ایڈاپٹ کر لیا۔ خیر، وہ بڑا ہوا، اس کی شادی اپنی چچیری بہن زینب سے کرائی، شادی بھی ہو گئی۔ ایک دن محمد گھر میں داخل ہوئے تو زینب چارپائی کی آڑ میں نہا رہی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کے محمد کے من میں انوراگ جاگا۔ خیر، بہت پردے والے آدمی تھے، باہر چلے گئے، خاموش رہے۔ زید کو پتہ لگ گیا، ایسا اسلامی کہتے ہیں، حدیثیں کچھ کہتی ہیں۔ تو زید نے زینب کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد محمد نے اس سے نکاح کیا۔ تو محمد کے نکاح کے لیے محمد کو تیار کرنے میں اللہ نے آیت بھیجی کہ آج سے تم پر منہ بولے رشتے منسوخ ہوئے۔ اب یہ ہو گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ زید گھر چھوڑ کے چلا گیا کہ اب وہ عورت جس کے ساتھ اس کے یون سمبند تھے، جس سے انوراگ کے، پیار کے، منوہار کے، ناراضگی کے، چہل بازی کے رشتے تھے، وہ اب اس کی اماں بن گئیں۔ اب ہے صاحب، یہ اللہ کی برکت ہے، اس نے اس کی امی بنوا دیا۔ تو وہ اسی گھر میں، اسی ماحول میں، اسی واتاورن میں ان کے ساتھ رہا۔ اب اس کے بعد مشکل کیا آئی کہ کسی کو کوئی ایڈاپٹ کرنا ہو تو وہ کیا کرے۔ محمد کے دور میں ہی ایسا ہوا۔ عائشہ جو ان کی بچی بیگم تھیں، سب سے چھوٹی والی، 6 برس کی تھیں جب محمد نے 51 برس کی عمر میں یا 52 برس کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا تھا، اور جب وہ 9 برس کی ہوئی 3 سال بعد، تو ان کے ساتھ جنسی تعلقات، انہیں حق جوزیت بخشا۔ یہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ استنجا کرتا ہوں۔ غلط وہ استعمال کر رہے ہیں آپ۔ استنجا تو ٹھیک ہے، مگر جس حصے سے کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ انہیں پتنی ہونے کا حق دیا۔ ایسا صاحب، وہ مقرر جو ہے وہ مجھے کئی بار استنجا جیسا ہی لگتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ شاریرک سمبند استھاپت کی جب وہ 9 برس کی تھی۔
اب اس کے بعد کئی بار یہ ہوا کہ محمد کی جو سب سے پرامانک حدیثیں ہیں وہ عائشہ کے سندرب سے آتی ہیں کہ محمد اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے تھے. کوئی شخص ملنے آئے، اب محمد نہیں ہو تو وہ عائشہ سے کیسے ملے؟ تو عائشہ نے یہ سوال پوچھا محمد سے کہ آپ بتائیں کہ میں کس طرح سے ان لوگوں سے بے پردگی ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم انہیں اپنا ستن پان کرا دو، اس سے وہ تمہاری اولاد بن جائیں گے. واہ کیا بات ہے صاحب، نہیں، یہ بالکل سائنٹیفک ہے. یہی تو سماجی کا آوشکار ہے کہ اگر آپ گود نہیں لے سکتے تو اپنی حقیقی اولاد بنا لیجیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو دھاروشن دودھ پلائیے. مرحبا مرحبا. یہ ہے صاحب. اچھا، اس میں ایک مشکل یہ آئی کہ عائشہ شاید ان کے ستن سے دودھ نہیں آتا تھا، کیا بات تھی، تو عائشہ نے اپنی جو بڑی بہن تھی ان کے ستن پان کرائے لوگوں کو، اور اس سے پھر وہ خالہ ہو گئی جن سے ان کا رشتہ ہو گیا ماں کا والا، تو لوگ ان سے بات کر سکتے تھے. اچھا، خالہ سے تو شادی ہو سکتی ہے صاحب؟ نہیں، خالہ سے نہیں ہو سکتی. ویسے یہ قرآن کی جو آیت آئی اس کے بعد ہے کہ تم پر منہ بولے رشتے منسوخ ہوئے، پھر بھی چاچا اپنی چچا زاد بہنیں، خالہ کی پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وہ شیعہ منطق ہے جس میں محرموں کے ساتھ، یعنی ماں، بیٹی، بہن اتیادی کے ساتھ لنگ پر ریشم لپیٹ کے سیکس کیا جا سکتا ہے. وہ چھٹے امام کا مطلب یہ ہے ریشم کی جگہ پہ اگر کونڈوم ہو تو بھی چلے گا نا صاحب؟ وہ تو چھٹے امام سے پوچھے. اب تو 11 مر چکے ہیں، 12ویں کا انتظار ہو رہا ہے، جو غیب میں ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ قیامت ہو اور وہ تشریف لائیں. تو ان کا معاملہ ہے. نہیں، مجھے تو سنجے جی کی بات سے اتفاق نہیں ہے، یہ تو غلط بات کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے جو نظام ہے اسے بدلنے کا پریاس کر رہے ہیں، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی حالت میں. نہیں، یہ سب تفسیریں ہیں. یہ ریشم والی بھی تفسیر ہے. نہیں، ریشم والی ہوگی لیکن لیٹیکس تھوڑی آ جائے گا اس میں. اگلی تفسیر بھی ہو سکتی ہے اس کی، ایسی کیا بات ہے؟ میں صاحب کو سناتا ہوں ابھی آپ کو، ایک سیکنڈ دیجئے، میں نکال رہا ہوں وہ، جس سے کسی کو اعتراض ہو. لیجئے، استنجا، یہ جعفر الصادق جو زیدی ہیں وہ ان کی اولادوں میں سے ہیں، وہ انہیں مانتے ہیں. یہ علی کے 6 پیڑھی 5ویں پیڑھی کے پر پوتے سڑپوتے کچھ ہیں. ان میں حریرہ، نکاح حریرہ ایک رسم ہے. اس کے انوسار محرم یعنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ اتیادی کے ساتھ لنگ پر ریشم لپیٹ کے کچھ شرطوں کے ساتھ نکاح یا سیکس کرنے کی اجازت ہے. شرطیں کیا بانی، جی شرطیں فرمائیں. شرطوں کو اس طرح کا ہے کہ ان کے ساتھ میں سیکس مست ہو اور وہ نکاح کرنے کے لیے کوئی دستیاب نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہیں. جو 3 ریفرنسز ہیں وہ دے رہا ہوں، اور یہ دھیان رکھیے گا شیعہ لوگ بہت ذہین لوگ ہیں، بڑے تیز ترار لوگ ہیں. آپ شیعہ کتاب کے نام پر بات کریں گے تو صرف نہج البلاغہ ملے گی. آپ کسی کتاب کتب فروش کے پاس کتب خانے میں جائیں گے تو وہ کہے گا کہ وہ نہج البلاغہ ہے. یہ جو کتابیں ہیں یہ شیعہ، نارمل شیعہ کو بھی نہیں ملتی. جو شیعہ امام ہیں، جو بالکل اندر کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہے، ان کے باقی لوگوں کو نہیں ملے گی. اتفاق سے کتابیں ہمارے پاس ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں. المغنی بانی امام ابن قدامہ، والیوم 7، پیج نمبر 485. دوسری جواد مقنیہ بانی امام جعفر الصادق، یہ علی کے خاندان کے، محمد کے، جو 12 معصومین ہیں ان میں سے ایک ہیں، انہیں معصوم مانتے ہیں ان سب کو. عمر بھی آتے اس میں، وہ حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، یہ سب. بانی جعفر الصادق، والیوم 5، پیج نمبر 222. تیسرا فقہ اسلامی بانی محمد تقی المدرسی، والیوم 2، پیج نمبر 383. تو جس کو میرے منہ میں خاک، مگر صاحب میں کیا کروں، میری آنکھوں نے پڑھا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو صاحب چیک کر لو، کسی مولانا سے پوچھو، شیعہ امام سے پوچھو کہ صاحب یہ کتابیں ہیں، آپ براہ کرم بتائیں، اور ان کافروں کے منہ پہ پھٹکار، ان پہ لعنت بھیجیے اور ان کو غلط ثابت کریے.
یہ طریقہ ہے. بہرحال یہ جو طریقہ ہے اور یہ سلسلہ ہے معصومین کے جو پہلے وہ محمد ہیں جنہوں نے یہ ویوستھا دی تھی کہ تم اگر تم سے کوئی مسئلے پوچھنے آتا ہے اور تمہارے لیے وہ نامحرم ہے اسے نہیں مل سکتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا استن پان کرا دو, دودھ پلا دو تو بیٹا بن جائے گا. پھر وہ انہوں نے دوسرے کسی کے پاس بھیج دیا, اپنی بڑی بہن کے پاس, تو وہاں سے پھر یہ پرمپرا چلی ہے کہ جو کسی کو گود نہیں لے سکتا اسلام میں مگر اصلی بیٹا بنایا جا سکتا, اصلی بیٹی بن سکتی ہے. اچھا اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ آج کل کے سلسلے میں نے ایک صاحب سے پوچھا, ایک مولانا سے, کہ بھائی کوئی صاحب اگر اس طرح سے یہ جو ویوستھا ہے کہ استن پان کرا کے بیٹا بن جائے تو بولے صاحب پورا محلہ بیٹا بننے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ایک بات بتائیے, یہ ایک سمسیا ہے کہ بولے ملا کو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کے پیچھے بیٹے بننے والوں کی بھیڑ لگی رہا کرے گی, تب میں کیا کروں گا. مگر صاحب یہی تو ہے دین کی خوبصورتی کہ ایسی ایسی غضب کی باتیں کی ہیں اور اتنی عمدہ چیزیں لے کر آئے ہیں کہ جس کو مطلب میں سمجھ نہیں پاتا. جیسے ایک مزیدار چیز ہے روزہ رکھا. روزہ بیسیکلی بھوکا پیاسا رہ کے خود کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے کہتے ہیں. روزہ تقیے کا چکر نہیں ہے, روزہ خود کو جنگ کے لیے تیار کرنے کا عمل ہے. بہرحال کنہیں صاحب نے روزہ رکھا اور ان کی حالت ایسی ہے کہ روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی نمک کا ایک دانہ بھی نہیں ہے, چینی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے, ذرا سا گندم بھی نہیں, تو وہ کیا کریں. تو بخاری شریف کہتی ہے اگر روزہ توڑنے کو کھانا نہ ملے تو عورت سے ہم بستری کر کے روزہ کھولا جا سکتا ہے. کیا بات ہے صاحب, یعنی روزہ منہ سے کھولنے کی جگہ, ہاں یہ ہوا, منہ کی جگہ دوسرے حصے کا استعمال کر لیجئے تو اس سے بھی روزہ کھل جاتا ہے, کھانا اس سے مانا جائے گا. بالکل نہیں, طرح طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیے فتاوی عالمگیری میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جی, اس میں ایک بڑی نایاب چیز دی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے پیج نمبر 533. جی, تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ اگر کسی مرد نے, دھیان سے سنیں, جی, اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا یا بیوی نے شوہر کے پسر یا باپ کا بوسہ لیا. پسر کیا ہوتا ہے جی؟ شوہر کے پسر بھائی. اچھا جی. یا باپ کا بوسہ لیا حتیٰ کہ اپنے شوہر پر نشد ہو گئی. بوسہ لیا تو سمجھ رہے ہیں نا؟ جی, 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 ہاں بتا دیں صاحب طفیل جی, ذرا جنتا کو تو بتائیں. وہ دیکھیے کسی کا شعر ہے استاد کا, واجب زکوٰۃ ہوتی ہے ہر مالدار کو, 20% دینی ہوتی ہے یا 15% 10% جتنی, واجب زکوٰۃ ہوتی ہے ہر مالدار کو, تم مالدار حسن ہو بوسہ دیا کرو. استادوں کا شعر ہے یہ. تو پھر شوہر نے اس سے وتی کر لی. وتی کا مطلب ہوتا ہے, کئی لوگوں کو بوسا کا مطلب ارتھ سمجھ میں نہیں آیا ابھی. چمبن. بوسا کا مطلب چمبن اور وتی کا مطلب سیکشول انٹرکورس. جی, تو پھر شوہر نے اس سے وتی کر لی. یہ بتائیے کہ بیوی کے ماں کا بوسہ لے لیا اور پھر وتی کر لی بیوی سے, تو اس کو کوئی دنڈ نہیں ملے گا, اس پر حد انوار نہیں ہوگی, چاہے وہ شوہر اس کو قبول بھی کر لے تو بھی. مطلب فری فار آل ٹائپ کا معاملہ ہے یہاں پر. اس کے اوپر آپ کچھ ہمیں گیان دیں نیرج جی, آپ کا کیا وچار ہے؟ میں تو بالکل نہال ہو رہا ہوں جی کہ اتنا خوبصورت دین ہے جس کی طفیل جی دعوت دے رہے ہیں, لیکن لوگ ابھی بھی کافر کے کافر بنے ہوئے ہیں. حد ایسا حالت کی, میں تو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ لوگوں کی دماغ جاگ کیوں نہیں رہا. اتنی خوبصورتی ہے اس مذہب کے اندر, دین کے اندر, اور لوگ پھر بھی منہ موڑے بیٹھے ہیں. میں تو حیران ہو رہا ہوں اس چیز سے. اچھا ایک یہ جب طفیل جی بتا رہے تھے, طفیل جی تھوڑا سا اس پہ پرکاش ڈالیں گے کہ جب وہ ستن پان کرنا ہے
تو دائیں اور سے کرنا ہے کہ بائیں اور سے کرنا ہے, کچھ اس پہ بتایا ہے کیا؟ صاحب ایک طرف کا دباؤ, دوسرے طرف کا پان کرو, پھر دوسرے طرف کا دباؤ, ادھر کا پان کر لو. ارے پر پہلے کون سا کرنا ہے یہ بتائیے, کیونکہ یہ تو بہت ضروری بات ہے. جیسے پیر بتایا جاتا ہے کہ پہلے کون سا بڑھانا ہے بعد میں کون سا بڑھانا ہے. دایاں دایاں مرد کے لیے تو دایاں پہلے استعمال کرنا, پاجامہ پہننا ہے تو دائیں ٹانگ ڈالو, پاخانے جاؤ تو دائیں پیر پہلے اندر رکھو پھر بایاں لے کے آؤ. تو ویسے میں قیاس کر رہا ہوں کیونکہ اس پر دین خاموش ہے, اور مولانا کسی سے پوچھوں گا تو اینٹ مارے گا پھینک کے میرے, اس لیے میں دور سے ہی اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ دایاں ہی ہونا چاہیے, چونکہ دایاں مردوں کے لیے شبھ مانا جاتا ہے, بایاں اس کے بعد پیچھے آنے والا معاملہ ہے. اچھا, اور مگر ہاتھ سب کہاں ہوں گے؟ نہیں ہاتھ کہاں ہوں گے, تفصیل سے بتائیے ہاتھ کہاں ہوں گے. میں نے کہا نا کہ دایاں پہلے ستن پان اور بائیں کو تیار کرے ہاتھ سے, پھر بایاں, پھر دایاں سے اس کو تیار کرے. جیسے گائے کا دودھ دوتے ہیں, بھینس کا دودھ دوتے ہیں, تو ایک کا جب پہلے ایک کو کھینچ کے تیار کرتے ہیں, اس سے دودھ دوتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے دوسرے کو تیار کرتے ہیں, اس کو کھینچنا ہوتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنس کے ورد ہے توفیل جی. ویسے میں ایک چیز آپ کو اور نایاب بتاتا ہوں جو میں نے ڈھونڈی تھی بڑی مشکل سے, میں نے پوری آپ کے کتاب الحدود جو فتاوی عالمگیری کی ہے اس میں پڑھنے کے بعد مجھے ایک بڑی نایاب چیز ملی جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی. تو اس کو سن کے آپ کو بھی اس کا جو لفظ جو تھوڑے سے کٹھن شبد ہیں ان کے انواد آپ کرتے جائیے گا کرپیا. جی. تو یہ پیج 538 ہے, والیوم 3. آپ سب لوگوں کو میں انورودھ کر دوں کہ فتاوی عالمگیری ایک بہت ہی انٹرٹیننگ پستک ہے. اس طرح کا انٹرٹینمنٹ نہ آپ کو RRR میں ملے گا اور نہ آپ کو وہ کون سی ہے آپ کی عالیہ بھٹ والی پکچر, نہ اس میں آپ کو ملے گا. اور اس طرح کا انٹرٹینمنٹ بہت ہی درلبھ ہے, اور یہ ساری پستکیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ thejaipurdialogues.com پر جا کر اس کے بک سیکشن میں سے. تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر لواطت کسی کی عادت ہو گئی تو امام المسلمین اس کو قتل کر دے گا, چاہے محسن ہو یا غیر محسن ہو. آپ کرپیا اس کا انواد کریں. صاحب اتنی گاڑی نہیں آتی یہ تو. ارے لواطت کا مطلب ہوتا ہے وہ ہومو سیکشوالٹی. لواطت. اچھا صاحب یہ تو یہاں بھی ہے, دیکھیے ایک میں روزے کے سلسلے میں ایک سوال کسی نے پوچھا ہوگا, ایک منٹ میں پورا کر لوں. لیکن تہیمیہ سے وطی کرنے والے پر ہمارے انصار جو حد انوار نہیں ہے. تہیمیہ مطلب وہ پشو سے کرنے والے پر کوئی دنڈ نہیں ہے, لیکن اگر لواطت کر لی یعنی کہ ہومو سیکشول ریلیشنز کر لیے تو حد انوار ہے, مطلب اس کا قتل جو ہے وہ آوشک ہے. تو یہ آپ دیکھیے کتنا لبرل ہے یہ سماج کہ تہیمیہ کی پوری اجازت دے رہا ہے. غایت الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510. اگر روزہ دار مرد اپنی دبر یعنی گدا میں اور عورت اپنی آجہانی یعنی یونی میں انگلیاں کوئی چیز چلائے اور وہ خشک نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مطلب اگر صاحب نہیں ملے, مولانا نہیں آئے, تو وہ اپنی انگلی سے یا کسی چیز کا استعمال کرے. کیسے لوگ ہیں اور کیا کیا دماغ ہے, کیسے کیسے سوال پوچھتے ہیں اور کتنے عمدہ جواب دیے جاتے. مجھے تو شرمگاہ ارتھات عورت کی یونی کے سوائے کسی اور جگہ, آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے, اے مسلمانوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, جس طرف سے چاہو کھیتی میں جاؤ, یہ وہ والا معاملہ ہے. عورت کی یونی کے سوا کسی اور جگہ جماع یا سنبوک کرنے سے روزہ کا کفارہ ضروری نہیں, خواہ چاہے انجال بھی ہو گیا ہو, یعنی ویر پاتے ہو گیا ہو تب بھی روزے کا کفارہ ضروری نہیں. کیا کیسے لوگ ہیں, کیا مانسکتا ہے. مطلب دیکھیے صاحب آپ دین کی برائی نہیں کر سکتے. نہیں میں برا کر رہی ہوں, میں تو تعریف کر رہا ہوں.
میں تو تعریف کر رہا ہوں صاحب، لبرٹی دیکھیے کیسی کیسی کہ ہاں اگر آج کل کے لبرل تو بیوقوف ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے ان ساری باتوں کو۔ کسی روزہ دار نے اگر عورت کی شرمگاہ یعنی یونی کے بجائے انیہ استھان جیسے بغل، ران، چھاتی، گال، ناک، پیٹھ، نتم وغیرہ میں وتی یعنی مسل کے یا دبا کے سمبھوگ روپی آنند لیا ہو اور وہ اس کا ویرپات نہ ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غائلۃ الاوتار صفحہ 511 سے 515 تک۔ جس کے جیسے کسی سے کہا جائے کہ صاحب 10 منٹ تک آپ کو کالے منہ کا بندر نہیں سوچنا ہے، تو طے سمجھیے پہلا کام کالے منہ کا بندر ہی دیکھے گا اسے۔ یہ کورس کا حصہ ہے۔ جن لوگوں کو مفتی بننا پڑتا ہے، جنہیں مدرسوں میں پڑھنا ہوتا ہے، ان کو یہ کورس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ مدرسوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب سلسلہ وہاں تو محبتوں کا سلسلہ ہے، اس کے بنا یہ تو مطلب کورس کا حصہ ہے، اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے، سلیبس ہے یہ والا۔ بالکل، تو میں آپ کی بات سے تائید کر کے میں آپ کو ایک اور عمدہ چیز سناتا ہوں فتاوی عالمگیری سے۔ سنجے جی جی پیج 530۔ ایک چیز مجھے بتانی ہے ابھی، جی یہ ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں۔ جب ہمارے حضرت پیغمبر محمد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنم ہونا تھا نا، تو جب گربھ استھاپت ہو گیا تھا ان کی والدہ کے امینہ کے، تو اس سمے کی ایک حدیث ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی جی جی، کہ وہ بتاتی ہے کہ میری یونی سے حدیث پاک، ہاں بالکل، ہاں جی، ایک لائٹ نکلتی تھی، اور اس لائٹ سے مجھے بصرہ جو سیریا کے اندر ہے وہاں پر جو راج محل تھے وہ دکھائی دے جاتے۔ تو آپ ذرا کلپنا کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بڑی سے بڑی ٹارچ یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہاں میں وہی اس میں دیکھیے اب سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو مغرب کے کافر ہیں انہوں نے اب لیزر لائٹ کا انوینشن کیا، ہمارے دیکھو کب سے ہو چکا ہے، کیونکہ لیزر بیم ہوگی جو اتنی دور تک جا کے بالکل دکھائے گی اس کو۔ یہ بات بالکل آپ واجب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس میں ایک چیز اور بتایا ہے، اس میں یہ تہیمیہ اور اس کے بعد کا جو اگلا کہتے ہیں کہ اگر شب زفاف میں، شب زفاف سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، سہاگ رات، اچھا جی، وہ بڑا کلشٹ انواد کیا ہے، ابھی اس کا جی سرلیکرن ہو رہا ہے۔ جی تو اگر شب زفاف میں کسی کے پاس اس کی بیوی کے سوائے دوسری بھیج دی گئی اور عورتوں نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے اور اس سے وطی کر لی، تو اس پر حد نہ ہوگی، یعنی اس کو کوئی دنڈ نہیں ہوگا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے اس کا کارن بھی دیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی اور غیر بیوی میں اول باری میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ استنجا جی تو فیض جی، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مجھے ایسا دھیان ہے کہ شاید میں نے اس کا استعمال آپ کے کسی اس میں کیا ہے، مگر اگر کیا ہے تو بھی اس بات کا ذکر یہاں آنا چاہیے۔ نوش فرمائیے۔ مولانا واز کر رہے تھے کہ کوئی شخص وصل کرے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے سیکس کرے۔ ہاں یہ آپ بول چکے ہیں، اس کا آنند لیجئے، آج بھی آنند لیجئے۔ ہاں ہاں، یہ تو جتنی بار سنائیں گے اتنی بار استنجا ہوگا۔ جی تو اس کے بعد صاحب نے سوال پوچھا، اگر وصل یعنی انجال ہو جائے، کسی کو دیکھیں اور ایجوکولیٹ ہو جائیں، تب بولے غسل واجب ہوتا ہے؟ ان کا دونوں پہ بولے ہاں دونوں پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر منطق بگھاری، تیسری بار پوچھا کہ اگر کسی کو خواب میں دیکھ کے ہو جائے تو بولے دونوں پہ غسل واجب ہوتا ہے، اور ان کو خبر دی جا سکے تو غسل فرمانا چاہیے۔ سمجھ لیا؟ اگلے دن مولانا کا دروازہ کھٹکھٹایا صبح صبح کسی نے، انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ صاحب کھڑے تھے، بولے صاحب بڑی صاحبزادی پہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ ان کا صاحب دین کا
استنجا بڑا والا تو بڑا والا دین ڈھیلا کا شریف حصہ لگے گا ہے، اس میں تو. دین کا حصہ کر لیا. ہوں. 4-6 دن بعد پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، وہی صاحب کھڑے تھے. بولے آج چھوٹی صاحبزادی پر غسل واجب ہو گیا ہے. جی بہتر، شرمسار آدمی تھے، انہوں نے کہا جی بہتر میں کہہ دوں گا. مہینے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کھولا، وہی صاحب کھڑے تھے. بولے آج بیگم صاحبہ سے کہہ دیجیے گا کہ وہ نہا لیں. کہا جی میں عرض کر دوں گا. ہو گیا. 2 مہینے بعد پھر صبح دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، انہوں نے کھولا، وہی صاحب کھڑے تھے. وہ کچھ بولتے اس سے پہلے ہاں میں نہا لوں گا. دیکھیے اسے کہتے ہیں پاکی. یہ ہے دین کی پوترتا، اس کا لحاظ پاکی اور پاکیزہ، پاکیزہ بھی جی تو تھے. یہ اس کا سلسلہ ہے کہ اب آج پاکی کی جائے گی. تو یہ سلسلے بیسیکلی سیکشل، مطلب وہ لوگ جو لڑنے کا کام زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے سیکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو عربوں میں چونکہ جھگڑے جھنجٹ، دوسروں کو مارنا، خود قتل ہو جانا، دوسروں کو تلوار کے گھاٹ اتارنا، نہ اتریں تو خود اترنا، یہ سارے لگاتار کام ہو رہے تھے. اس کے چلتے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اچھا اگر آپ لیکن دین ابھی تک کیوں پکڑے بیٹھے ہیں؟ جی اس کا کارن بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو آپ دین سے خارج ہو جائیں گے، آپ دین کو چھوڑ دیں گے. آپ سوال اسی لیے تقلید منع کر دی، اس لیے کچھ بھی آپ بات سوال نہیں کر سکتے. آپ کو ڈوز اور ڈونٹ اتنے سارے پکڑا دیے گئے کہ آپ ہر وقت اسی کسوٹی پہ اپنے آپ کو کستے رہیں گے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میں ناپاک تو نہیں تھا، میں نے پاکی کا پورا خیال کیا کہ نہیں، نماز میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کہیں جہنم تو نہیں چلا جاؤں گا. جو مین فوکس ہونا چاہیے اس سے سارے دھیان ہٹانے کے لیے الٹا سیدھی چیزیں پکڑا دی گئی ہیں. اگر کوئی ٹک کر سوچنے، کیونکہ میرے کئی دوست مرتد ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اسلام ترک کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کھڑ میں ہمارے ذہن میں روشنی آئی اور ہم نے اسے چھوڑا تو پلٹ کے دیکھنے میں ایک دم لگا کہ ہم کیا کر رہے تھے اتنے دنوں تک. کل تک وہ نعرے بازی خود بھی کر رہے تھے، مگر ایک لمحے میں ایک چٹکی بجی اور سارا بھرم ٹوٹ گیا. تو وہ بھرم نہ ٹوٹے اس کے لیے یہ ساری چیزیں کہ پاکی نہ پاکی، اس کے سوال اس کے سوال، دنیا بھر کا بوال اتنا پھیلا رکھا ہے کہ آپ کوئی چارہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس سے وکلپ ہی نہیں ہے، آپ اس سے بچ نہیں پاتے. اس سے بچ جائیں تو ایک چھڑ میں ٹوٹ جائے گا. یہ دیکھیے صاحب بالکل صاف لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، قرآن مجید میں، اور تائید کریں گے نیرج اتری صاحب. اور آپ کی جو بات کہی آپ نے اسی کی تائید کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنا جو ہے یہ بالکل کفر ہے، کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے المائدہ 101 یعنی 5.101 اور وہ ریپیٹ ہوا ہے 16.101 اور اس میں کہتے ہیں کہ صاحب کہ اگر تم سوالات پوچھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اس لیے سوال مت پوچھو. سوال پوچھنا بالکل جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سوال پوچھیے، تو آپ لوگوں کو دین سے خارج ہونے کا پیغام دے رہے ہیں. یہ تو بات اچت نہیں ہے. آج تو دین کی دعوت کا وقت ہے. کہ میں عالمگیری، فتویٰ عالمگیری کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 61 سے وہ پڑھتا ہوں. جی. جس اوزار پہ پخانہ یا پیشاب یعنی نجازت لکی ہو تو اسے 3 بار چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. صاحب میں تو بولتی اور بند ہو ڈھیلا جاتی شریف سے صاف کر لے تو نہیں چلے گا. کیسے لوگ، کیا ذہن ہے. چھری پر نجاست یعنی پیشاب پخانہ لگاؤ تو وہ پاک ہے. ہدایت جلد 1 اچھا اسی صفحہ لیے. 222. اور تھوک کے بارے میں بھی لکھا ہے کچھ کیا؟ یہ ابھی تو اس کے بارے میں نجازت ارتھات پخانہ پیشاب بھرا کپڑا اس قدر چاٹے کہ نجاست کا اس پہ سے اثر جاتا رہے تو وہ پاک ہے. کپڑے سے کو صاف کرنے کے لیے اسے چاٹنا اور تفصیل کے ساتھ ہے. یہ ہدایت جلد 1 صفحہ 111 اور عالمگیری کی جلد نمبر 1 صفحہ 61 اس پر یہ سارا تفصیل ہے.
कोई इस तरह से कैसे सोच सकता है? मगर आपको जो मेन फोकस है उससे बाहर निकालना है, तो ऐसे ऊट पटांग वेस रिपेयर की चीजें इतनी सारी इकट्ठी कर दो कि आदमी समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है उसके साथ। इतना आसान नहीं है किसी को बिल्कुल पार्श्विक वृत्तियों की तरफ ले जाना। वो तभी संभव है कि उसकी बुद्धि बिल्कुल ही फोड़ दी जाए। जानवर अर्थात चौपाए से या नाबालिग लड़की से जिना अर्थात बलात्कार करे तो वजू नहीं टूटता। आलमगिरी जिल्द 1 हदीस 83। फिर वो बलात्कार कहाँ हुआ? एक मिनट, तो फिर वो बलात्कार कहाँ हुआ? तो जायज है, बलात्कार तो हुआ ही नहीं, हो जानवर। नहीं, वो बलात्कार उसका कि आयशा का तो मना नहीं थी, मगर ये लड़की मना करेगी ना, उसके साथ जबरदस्ती होगी। जानवर से या चौपाए से यानी और नाबालिग लड़की के साथ में अगर सेक्स करे तो उससे वुजू नहीं टूटता। नमाज तो से मतलब पहले वुजू करना पड़ता है। चौपाया और नाबालिग लड़की बराबर बराबर है, ये कहने का मतलब हुआ। ऐसी चीजें, इतनी इतनी विचित्र चीजें कैसे कोई सोच सकता है? और ध्यान रहे कि ये फतवा है, सवाल पूछा है किसी ने कि ऐसा करने से, ये लगातार का होने वाली बात है। इक्का दुक्का बात में कोई सवाल नहीं पूछने पहुंच जाता मल्ला के पास। मुफ्ती के पास सवाल तब पहुंचते हैं जब ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है। अजीब और गरीब सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा, लतावत में गुस्ल किसके किसके ऊपर जायज होता है? जी जी जी, अच्छा, वो वाकया मौलाना मौदूदी वाला। हाँ, मौलाना मौदूदी वाज फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई शख्स वस्ल करे तो उस पर गुस्ल वाजिब होता है। तो एक साहब ने हाथ उठाया कि साहब वो अगर हमजिनसी कर रहा हो, यानी होमोसेक्सुअलिटी, तो उन्होंने कहा उन पर भी वाजिब होता है। तो उन्होंने फिर मंतिक निकाली कि साहब किस पे वाजिब होता है? दोनों पे। फाइल पे तो वाजिब है कि वो लगा पड़ा है, मफूल पे क्यों वाजिब हो? तो मौलाना बोले हो सकता है आपका ख्याल सही हो, मगर मैं तो नहा लिया करे था। यह है पाकी, गैर जरूरी होते हुए भी खुद को पाक करना, दीन के लिए, दीन की दावत के लिए तैयार करना। ये अच्छा, एक मेरा सवाल है तुफैल जी कि जब आप नमाज कर रहे हैं, सलात कर रहे हैं, उस समय यदि आप कोई पाद देता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या क्या फिर से पूरा सवाल दोबारा दोहराइए। ऐसे शब्द, अरे हवा छोड़ देता है साहब। हाँ, नमाज जी, वो पता नहीं कैसे कि अगर गैस पास कर देता है तो रोजा टूट जाता है। तो मेरे एक दोस्त थे, शायर थे, अब तो रहे नहीं वो, साहिल। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें कैसे? वाकया ये था कि हल्द्वानी में मैं उनके मोहल्ले में खड़ा था और ये वो जमाना था जब मैं हरिद्वार रहता था, साधु था, गेरुआ कपड़े, दाढ़ी थी। और तो उनके साले मुल्ला टाइप के थे, बड़े जोर से लपकते हुए अस्सलाम वालेकुम के जी हाथ उठाए। बोले क्या नूर है, कसम खुदा की, आप किस खानदान के चश्मो चराग हैं? तो मैंने कहा काफिरों के खानदान से हूं। तो वो जरा तिल मिला गए और लोग हंसने लगे कि डर मारा। तो उसमें ये वाकया था। वहां का है ये इस्तिंजा। बताइए ना तफसील से बताइए ना। नहीं, तफसील से वो संजय साहब ने जो जुमला फरमाया, एक बार वो पहला जुमला मुझे फिर से कहिए जी। जब कोई नमाज या सलात कर रहा है उस समय कोई हवा छोड़ देता है तो क्या नमाज कबूल होती है? तो पादुल मुक़द्दस बोलते हैं उसको, पादुल मुक़द्दस। एक कोई हमारे दर्शक है, वो उन्होंने नाम दिया है उसको, पादुल मुक़द्दस। उन्होंने ये फिर बात आई कि क्या क्या किया जा सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो रिया खारिज करना कहते हैं। रिया खारिज होगी यानी गैस पास हो जाएगी तो रोजा टूट जाएगा। तो साहिल मजे के आदमी थे, उन्होंने तफरीहन उनसे पूछा साले से कि भाई ऐसा कुछ होगा तो तुम क्या करते हो? तो वो
पहले चिड़े हुए खड़े थे, वो और तिल मिला के कुछ बोल नहीं पाए। तो वहां सामने छल्ली भुन रही थी, मक्का। तो मैंने उनसे कहा है कि मुनासिब साइज का मक्का एक भुट्टा ले लो और उसके बाद गैस नहीं निकल पाएगी। तो सबसे आसान तरीका कि डांट लगा लो किसी चीज से, झंझट खत्म, गैस नहीं निकलेगी, रोजा नहीं टूटेगा। पूरे साहब रोजा पूरे मतलब किसका है? सहरी से लेके इफ्तार तक जी लगाए रखना जाहिर है, पड़ेगा जी जाहिर है। अच्छा, इस पे अब पूरे मतलब वक्त। बातें पादुल बहुत मुकद्दस से पादुल मुबारक नहीं निकले, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो एक बहुत खूबसूरत मगर बहुत मतलब वैसा लतीफा है, मैं एक वाकया अर्ज करूं इस पर, बहुत नहीं मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल साहब, एक बार फिर से इस्तिंजा। नवाब साहब की तलवार चोरी हो गई, जो पुश्तैनी थी, 7 पीढ़ियों से चली आ रही थी। तो लोग अफसोस के लिए आए, उन्होंने कहा साहब मालूम पड़ा सरकार आपकी तलवार चोरी हुई, बड़ा अफसोस हुआ। कहाँ रखी थी? बोले मियाँ सिरहाने रख के सो गए थे। अरे साहब क्या क्या गजब किया आपने, सोया आदमी और मरा आदमी तो बराबर होता है, क्या किया? तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो उल्लू बना रहे हैं मेरा, कुछ और बताऊंगा। तो कोई साहब आए, उन्होंने पूछा कि साहब मालूम पड़ा कि तलवार चोरी हुई, बुजुर्गों की निशानी थी, कहाँ रख दी थी? उन्होंने कहा साहब अलमारी। अरे साहब इतनी कीमती चीज आपने अलमारी रखी? होते होते सुबह से शाम तक सारी जगह नप गई और हर जगह लोगों ने उल्लू काटा उनका। रामपुर का वाकया। वो तिलमिलाए बैठे थे, फिर एक बहुत तेज तर्रार आदमी आए, उन्होंने कहा साहब मालूम पड़ा कि आपकी तलवार चोरी, बड़ा अफसोस। हाँ, बोले यही पूछो कहाँ रखी थी? चूतड़ों में दे ली थी। उनका साहब जगह तो बड़ी मुनासिब थी, मूठ बाहर रह गई होगी। मुझे लगता है कि तलवार का साइज क्या रहा होगा, ये भी पूछना पड़ेगा। तो साहब वो तो फिर मुझे सुबह से लगता है शाम तक तलवार नहीं भुट्टा केवल दिया छुरी जाएगा नहीं होगी। तो तलवार भी दी जा सकती है। जो उन्होंने कहा उसका जवाब उम्दा से निकल के आया। एक जो है साहब, फतावा आलमगीरी में भी आया है जिक्र, तो जी इसका भी बता देते हैं कि साहब ये कह रहे हैं कि अगर बाप की बांदी या माँ की बांदी से वती कर ली तो हद कायम नहीं होगी, यानी कोई दंड नहीं मिलेगा। अब ये बताइए कि जो बाप की बांदी है, जिसके साथ बाप वती करता है, उसी के साथ बेटे ने वती कर ली, तो हद क्यों नहीं कायम होगी? जी, उसके सिलसिले में ये तो बड़ा मशहूर वाकया है। उसका क्या नाम, अ, खलीफा का, हारून रशीद का, कि हारून रशीद का दिल अपने महल की एक बांदी पे आया, तो वो उसको बुलवाया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे वालिद के साथ से मंसूब रह चुकी हूं, मेरा दर्जा तुम्हारी मां का है। खलीफा उसके इश्क में इतने गिरफ्तार थे कि बीमार पड़ गए। तो वजीरों को पता लगा, तो वज़रा ने मुफ्ती से बात की, तो मुफ्ती ने कहा 1 लाख दीनार दे दूंगा, लूंगा, फतवा दे दूंगा। कहा ठीक है। ना उनसे पूछा, खलीफा ने कहा बुलवा लीजिए। बुलवाया गया तो उनसे कहा कि 1 लाख दीनार, बोले मंजूर। तो उसे बुलवाया और उससे कहा कि जब ये आप उनकी ख्वाबगाह में थी और वो आपकी शर्मगाह में थे, उस वक्त का कोई गवाह है? तो जाहिर है कि खलीफा कि वो ख्वाबगाह में हो, खलीफा उनकी शर्मगाह में हो, तो कोई दूसरा कैसे होगा? मौत आई है किसी की। तो उसने कहा उसका कोई गवाह नहीं है। तो बोले एक औरत की गवाही मुकम्मल नहीं है, इसकी गवाह नहीं है, इसलिए ये तुम पर जायज है। इसके वो हिस्टोरिकल उसके वजह। और ये इसका तो मैं कई बार इस्तेमाल भी करता हूँ। पिछली बार जो रेजिम थी इनकी अफगानिस्तान में, तो एक लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट कराई कि उसके साथ 4 लोगों ने जना किया, रेप किया। मेडिकल हुआ, 4 लोगों का वो साबित हुआ, मगर गवाह कोई नहीं था उसके पास। तो जिरगे ने फैसला दिया कि औरत हर्राफा है, बदचलन है, इसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए।
کیونکہ اس کے پاس گواہ نہیں تھے. 4 لوگ ریپ کریں گے اور گواہ ہوں گے تو اس کا مطلب وہ 25 لوگ موجود ہوں, تو ریپ کیسے ہوگا؟ ریپ تو تبھی ممکن ہے کہ اس کے کوئی گواہ نہیں تھے, لوگ نہیں تھے وہاں پر. وہ 4 تھے جو اس کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, اور اس کو پتھر مار مار کے ان 4 کم بختوں نے, ان کے سعید لوگوں نے مار کے ختم کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ ایک عورت کی گواہی مکمل نہیں ہے. رفیع رضا صاحب کا شعر ہے, خدیجہ پوری گواہی تھی جس نبوت کی, خدیجہ پوری گواہی تھی جس نبوت کی, اسی نے آدھی گواہی کا حق دیا اس کو. مشہور شعر ہے رفیع رضا کا. تو یہی ہے. اور اس سے ایک بات اور نکلتی ہے, اگر عورت کی گواہی مکمل نہیں ہے تو خدیجہ ہی تو گواہی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں. پیغمبری ثابت نہیں ہوتی. ارے آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں, دین سے خارج کر رہے ہیں لوگوں کو, ایسے نہیں چلے گا. آپ دے دیجیے صاحب, ہم نے آپ دعوت دو صاحب, آپ دو. جو بھی تو فیل جی نے بتایا تھا شروع میں قصہ کہ گود کیوں نہیں لیتے ہیں, وہ انہوں نے پوری تفصیل نہیں دی اس کی کہ جس سمے محمد نے دیکھا تھا اس کو نہاتے ہوئے تو وہاں پر ایک جملہ مار کے گئے تھے, جملہ کس کے گئے تھے. وہ جملہ سب جگہ پہ الگ الگ دیا جاتا ہے, اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا. تو جب وہ شام کو زائد گھر پہ آتا ہے تو بتاتی ہے کہ ایسے, اب اس نے کیا بتایا ہوگا تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ تمہارے ابا حضور آئے تھے یا میرے سسر جی آئے تھے یا میرے بھائی آئے تھے, کیونکہ ان کی بہن بھی تھی, فرسٹ کزن تھی ان کی زینب, تو وہ میرے اوپر اس طرح کا جملہ مار کے گئے ہیں. تو میں نے جب پہلی بار اسے سنا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اگر کسی عام پریوار میں ایسا ہوگا تو جو لڑکا ہے وہ باپ کا گلا پکڑنے کو جائے گا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات بولنے. لیکن یہاں دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں اپنی بیوی چھوڑ دیتا ہوں. اور پھر حضور صاحب بولتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے, سورہ نمبر 33 کی 37ویں آیت میں باقاعدہ لکھا, زائد کا نام آتا ہے اس کے اندر کہ زائد نے جب کہا تو تم نے کہا اسے اپنے پاس رکھ. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت حکم آیا کہ تو ڈرتا تھا زمانے کی رسوائی سے, لیکن جب اللہ نے تیرے لیے وہ حلال کر دیا تو اس کو کیوں حرام سمجھ رہا ہے, تو لے آ. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر زائد اس کو طلاق دیتا ہے اور پھر محمد بن عبداللہ ہمارے جو نبی پاک ہیں وہ اس کو اپنی بیگم بنا لیتے ہیں. تو اتنی سندرتا, اتنی خوبصورتی کسی اور مذہب میں, کسی اور دین میں کسی کو دکھائی دیتی ہے کیا؟ تو یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ. آپ دائی بننا سیکھیں تو پھر آپ نے ہاں جی یہ چیز آپ کھا گئے تھے, مجھے لگا میں بتا دوں یہ بیچ میں. اور اس میں ایک بڑا اچھا ورنن آ رہا ہے صاحب, میں دیکھ رہا ہوں پیج نمبر 540 پہ ہے. تو اس نے کہا ہے کہ صاحب کی اگر کسی کے ساتھ آپ نے زور زبردستی کر لی کسی عورت کے ساتھ میں, اور اس طرح سے کر دی کہ اگر نارمل ہے تو اس کے اوپر آپ کو دنڈ لگے گا, لیکن آپ نے اس طرح سے کی کہ دونوں سوراخ ایک ہو گئے تو پھر آپ کے اوپر کوئی حد قائم نہیں ہوگی, یعنی آپ کو دنڈ نہیں ملے گا. اس کے پیچھے کیا راز ہے تو فیل جی بتا سکتے ہیں؟ وہ آیت ہے نا قرآن کی, اے مسلمانوں تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, جس طرح سے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. یہ اس کی تفسیر ہے, اس کا پریکٹیکل ہے. کیا ہے 2.224 ہے شاید نا. جی یہ اس کی تفصیل ہے. بلکہ وہ جو کتاب ہے رنگیل رسول, اس کے آخر میں 12-13 حدیثیں دی ہوئی ہیں اسی طرح کی, اس میں بھی یہ تفصیل ہے. اور کچھ نہ ہو تو صاحب بہت سارے سوال لیجیے صاحب, سوالوں میں بہت وقت لگ جائے گا, تو میرے خیال سے ہم سوال لے لیتے ہیں. اور آپ سبھی لوگوں سے پھر سے انورودھ ہے کہ صاحب کی دین کی دعوت کو قبول کریں, اور اس لیے جو بھی آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں
اور لائک جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے آدھے ہی لائک کر رہے ہیں, تو باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی لائک کر لیں. اور اس کے بعد آپ ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں, ہمارے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم وہیں پہ, اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارا جو بیک اپ چینل ہے جے پور ڈائلاگز ومرش, اس کو بھی آپ وہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور دین کی دعوت کے سارے پارٹس کا لنک, جو پہلے 5 پارٹس ہیں, وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. چاہت سنگھ چوہان, یہ اگر گدھی پہ سوار ہو کے 7ویں آسمان پہ اللہ کو دیکھا جو کہ انسان کا ساکار اور سب سے بڑا ہے, تو مسلمانوں کو ہندو دیووں کی پوجا سے کیا مسئلہ ہے؟ صاحب اپنا مال بیچنا ہے تو دوسرے کے مال میں کیڑے نکالنے پڑیں گے, تو ہے. بتائیے نیرج جی, آپ بتائیں گے کچھ اس میں؟ نہیں, میں طفیل جی سے پورا اتفاق ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, کہ آپ کے پاس اگر گندگی بھی ہو, دوسرے کے مال کو برا بولو گے تبھی تو اپنا کوڑا بیچو گے. تو یہ وہی ہے. نیکسٹ چندن کمار جی, دھنیہ واد جی. وجندر سنگھ رانا جی, جے سیا رام, تونی گروجنوں کو بڑا انتظار تھا اس دعوت کا, ایسے ہی دین کی دعوت پروستے رہیں. بالکل صاحب, استنجا بجا لاتا ہوں. چندن کمار, قرآن پڑھنے کا سٹیک طریقہ کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں, چونکہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے, ایک کے بعد ایک جس کرم میں قرآن محمد پر اترا یا محمد نے لوگوں کو بتایا, اس کرم میں رکھا نہیں گیا ہے. یہاں ایک دم سے تل, پھر اگلی آیت وہ کھجور, اس کے بعد اگلی آیت وہ جھاڑو, اس سے اگلی آیت مرچیں. آپ سمجھیں گے نہیں یہ ہو کیا رہا ہے, مگر وہ اسی طرح سے ہے اور جان بوجھ کے بکھیرا گیا ہے. اگر اس کو, کیونکہ اب کرونالوجیکل آرڈر میں بھی قرآن آ گئی ہیں, تو آپ پائیں گے کہ محمد کی زندگی کے حساب سے جو ضرورتیں تھیں ان کے حساب سے ساری آیتیں اتری ہیں. تو وہ کوئی طریقہ نہیں کرونالوجیکل آرڈر والی قرآن پکڑیے. ادروائز انڈرسٹینڈنگ محمد از دا رائٹ بک, انگریزی ہندی سب میں مل جائے گی, نیٹ پہ نشلک مل جائے گی, وہ زبردست کتاب ہے. بالکل. اور وتی کرنے کا طریقے آپ کو جو ہے واجب طریقے ہیں دیکھنے, تو فتاوی عالمگیری کی کتاب الحدود دیکھ لیجیے. ابھیجیت سدھاکر, میرا ایک دوست بولا کہ جہاں یہ مذہب آیا وہاں سویلائزیشن لیول کم تھی اور ہماری بہت ایڈوانسڈ ہے, ہمیں پیشنٹ رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بھی اپنے لیول تک آ جائیں گے. اس کا کیا جواب دوں؟ نہیں, یہ تو اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے, کیونکہ پہلی چیز کہ وہاں پر سویلائزیشن کوئی بہت پور نہیں تھی. یہ پری اسلامک عربیہ پہ ایک بڑا غلط الزام ہے. وہ لوگ سویلائز تھے, مہیلاؤں کا سمان کرتے تھے, بہت ساری چیزیں, حالانکہ کچھ کمیاں بھی رہی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا, لیکن وہ اسلام کا یہ جو جسے نور بولتے ہیں, اس کے آنے سے پہلے وہاں پر لوگ بہت سبھے ہوا کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو پیشنس رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے تک آنا ہے, وہ ہم تک نہیں آئیں گے, وہ ساری دنیا کو پیچھے 1400 سال پیچھے کھینچ کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا انتظار تو ہم کر نہیں سکتے, اس لیے اسے یہی جواب دیجئے کہ دونوں باتیں غلط ہیں. جی نیکسٹ. رابر کول, آپ کافریہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, دین حق کی شان کی گستاخی کر رہے ہیں, اللہ کا تیزاب آئے گا لاہور پہ باللہ کودت. جی رابر کول جی, ہم نہایت شرمندہ ہیں. جنیش پٹیل جی, دھنیہ واد آپ کو. شرم سے ڈوبے مر رہے ہیں ہم تو. بالکل. ڈارک سیکرٹس, استنجا سر جی, اتنا سینس آف ہیومر جب 3 کافروں میں ہے تو آسمانی کتاب کو پڑھ کیا ہم چرم سکھ تک پہنچ سکتے ہیں کیا؟ بالکل پہنچ سکتے ہیں. اور فتاوی عالمگیری پڑھے. ابھی کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کا کلشٹ ہے انواد, ہم سرلیکرت بھی لا رہے ہیں, پھر آپ اس کو بہت آسانی سے پڑھ کے اور بہت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طرح طرح کی لتاوت کیسے ہوتی ہے, سوراخ ایک ہو جائیں, دبور اور پتہ نہیں کیا وتی الگ الگ ہو. سلیش جی, دھنیہ واد آپ کو. /7 گرو راج دیش پانڈے جی بھی, آپ کو بھی بہت بہت دھنیہ واد. شری نواس راؤ ویپچیڈو جی, آپ کو تو بہت ہی بہت دھنیہ واد صاحب سہیوگ کے لیے. جنیش پٹیل جی, دھنیہ واد آپ کو بھی. پیوش انیال, great work, thanks, but this awareness you create is being neutralized by mainstream media and government's secularism we face in social setting with confused desis. تو ان کو یہ دکھایا کرے نا
دین کی دعوت تو بہت ہی ایک عمدہ قسم کی اور بڑی ہی پاک پیشکش ہے. چندن کمار کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنا چینل بند کرواؤ گے. ارے باپ رے باپ, یہ تو دھمکی دے رہے ہیں ہم کو. چندن کمار جی, آپ چندن ہی ہیں, کچھ اور ہیں. ڈارک سیکرٹس, باپ آف کپل شرما شو از دین کی دعوت, باپ آف آل کامیڈی شو, آل تھینکس ٹو آسمانی کتاب آف 14th سینچری, ارے بھائی 7th سینچری. شری دھنیواد آپ کو. نوت کرشنا, آپ تینوں دینداروں کو دین کی روشنی دکھانے کے لیے استنجا. چندن کمار, دین کی ماں کی آنکھ. ہو یہ تو گالی گلوچ پر اترا ہے. دیکھیے تھوڑا یہ تو بہت ہی ایک پاک چرچا ہے, اس میں ایسی باتیں نہ لائیں. نیکسٹ, سورو کلکرنی, سب کو رمضان مبارک. فتاوا نمبر 87972 clearly states that a man can insert finger into wife's vagina but only with left-handed finger and right hand is haram. Mo is original Johnny Sins, king of. دھنیواد آپ کے ونڈرفل آبزرویشن کے لیے. پردیپ سنگھ, آپ کو پتا ہے کہ کسی برتن میں اگر مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو دینا چاہیے کیونکہ اس کے ایک پنکھ پر بیماری ہوتی ہے لیکن دوسرے پنکھ پر اس کا علاج. البخاری, یہ کون سا ہے صاحب بتائیں ذرا. ہاں یہ تو ہے نا, بڑی مشہور حدیث ہے یہ کہ اگر مکھی گر جاتی ہے آپ کے کسی ڈرنک میں تو اس کو پورا ڈبونا ہے, کیونکہ یہ انہوں نے بس ایک شبد غلط لکھ دیا, علاج لکھ دیا, اس میں شفا بتایا کہ اس کے ایک پنکھ پہ بیماری ہوتی ہے دوسرے پنکھ پہ شفا ہوتی ہے. اور اس کو آج کل وہ ذاکر نائک کے بہت سارے کلونز جو جنم لے رہے ہیں وہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ آج کل ہمیں پتہ ہے نا کہ جو اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں وہ کیڑوں میں سے اس کا اینٹی ڈوٹ نکالتے ہیں, تو یہ ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس مکھی کے اوپر ہی اس کا جو شفا ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے. مکھی مبارک. نیکسٹ, اور اس پہ اسپیشلی یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سیریس بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اگر یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں اس حدیث کے بارے میں چھوٹی چھوٹی اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا رکھی ہیں, اور وہ کئی بھاشاؤں میں, اور ہمارے دیش کی کئی بھاشاؤں, بنگلہ میں ہے, تمل میں بنائی ہوئی ہے, تاکہ بچوں کے لیول پہ اس طرح کا وہ انڈاکٹرینیشن کر دیں کہ اس طرح کے کام وہ کر سکیں. جی, تبھی تھوک جہاد آسانی سے ہو سکتا ہے. پروین کھاسے, استنجا جناب. سنجے سے پلیز میک ون سیشن آن ہسٹری آف بلڈ باتھ دی سو کال ہولی منتھ. ہاں, تو رمضان تو جہاد کا مہینہ ہوتا ہے بھائی. ایشور چندر ودیا ساگر, گروجنوں کو پرنام پترم پشپم سویکار کریں. دھنیواد. دین کی دعوت کو دوبارہ لانے کے لیے آبھار. ابھی میں نے اپنے کچھ دیندار دوستوں کو یہ ویڈیو بھیجی ہے, ان کی پرتکریا کا انتظار ہے. کچھ تو بدلیں گے, بدلیں گے تو مشکل ہے. فتوا آپ کے خلاف فتوی ضرور جاری کریں گے. نیکسٹ, have you guys read the book Culture of Critique by Kevin MacDonald? If not, then please read. Educated moments following the same tactic described in the book. Thank you for the reference. Thank you. قرآن مسلم کو بینکنگ کی سویدھا سے ونچت کر دیتے ہیں. قرآن کے کچھ نیموں کی وجہ سے مسلم بینکنگ کا استعمال کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ بیاج حرام ہے. تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. جب پاکستان میں دیکھیے نا, سب کو دے رہے نا بیاج. نیکسٹ, جادون, آپ موصوف یہ بتائیں کہ ہوائی جہاز میں جا کر بیت الخلاء کریں تو کیا قبلہ کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ قدیب کو دائیں گھماتے ہیں تو بائیں تشریف سامنے پڑ جاتی ہے, اور بائیں تشریف کو دائیں گھماتے ہیں تو وقت سامنے پڑ جاتا ہے, اور دونوں خوشیوں کا ڈائریکشن سمجھ نہیں آتا. یدی اس دوران پلین گھوم جائے تو کیا کفر ہو جائے گا؟ استنجا. بہت شاندار سوال ہے. ڈی پی ایس جوان صاحب, واہ 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 واہ. اب اس پہ میں ایک شعر سناتا ہوں. یہ خوشیہ لفظ جو ہے اس سے دھیان آیا مجھے. اپنی ہی خطا تھی وقت دعا, تشریح جو کرنا بھول گئے, دعا کرتے سمے وستار نہیں بتایا. اب یہ ہماری غلطی تھی, اپنی خطا تھی وقت دعا, تشریح جو کرنا بھول گئے. خواجہ سے کہا تھا کہ پھولے پھلیں, سو دونوں خوشیے بھول گئے.
ख्वाजा से कहा था कि फूले फले सो दोनों खुशियां भूल गए। हैं मजेदार लोग हैं जिनमें चमक है, जो ऐसी बेवकूफी की बातों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। नेक्स्ट, Akshit Tarwal, Himachal witnessed heinous case of jihad where Asif Mohammed murdered a 15-year Hindu girl Prachi Rana by slitting her throat. Media is totally silent. देश का मुसलमान डरा हुआ है. राजेंद्र चौरसिया, हुजूर के फारिग होने के बाद सहाबा दौड़ पड़े उसे खाने के लिए. ये वाला हदीस का रेफरेंस बताएं. ये तो अब पहली वाली में ही है, दीन की दावत में. पढ़िए, देखिए. फतावा आलमगीरी को पढ़ने का तरीका भी बताएं, समझ में नहीं आता. उसको हम और सरलीकृत कर रहे हैं आपके लिए, शीघ्र मिल जाएगी आपको और सरलीकृत. जय देवी. अच्छा, जय देवी जी नमस्कार. नमस्ते संजय जी, नीरज जी, तुफैल जी, आप सब लोगों को रसूल मोहम्मद सुन रहे हैं. प्लीज दारूद भेज दीजिए उन पर. यू ऑल आर डूइंग ग्रेट वर्क. थैंक यू जय देवी जी. सचिन शर्मा, खतना और खातून में कोई रिलेशनशिप है क्या? बताएं साहब, टफ क्वेश्चन है. वो एक उर्दू में तरीका है याद करने का, जुल्म बिन जालिम मजलूम नहीं, ये इसी तरह का कुछ है. अब इस सिलसिले में और ज्यादा न कहलवाइए, समझ लीजिए. नेक्स्ट, ओंकार कानबरकर, सर, रियल एनिमीज ऑफ हिंदूज और एंटी हिंदू पीपल इन हिंदुइज्म. They should be dealt with first, but how to do it? ओंकार जी, मेरा एक जुमला है जिसका इस्तेमाल अब आमतौर पे होने लगा है. पौरुष का कोई विकल्प नहीं है. मैं अपना वाकया अर्ज करता हूं. मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था हरिद्वार की. मैं हरिद्वार में था, गेरुआ पहनता था, साधु था, मैं संगठन का काम करता था बेसिकली. घूमते हुए आ रहे थे गंगा की मार्केट में, तो देखा कि 2-3-4 लोग खड़े बहस कर रहे हैं गिरी साहब से, और वो हमारे भी जानकार थे उनमें एक दो. तो मैं रुक गया, छड़ी थी मेरे हाथ में. तो एक साहब गंगा को गाली बक रहे थे. तो लोग कह रहे थे तुम क्यों बक रहे हो. मैंने आओ देखा ना था, 7-8 छड़ियां तड़ा था हमारी. साहब जो वो भागा है, वो आगे पीछे मैं सब भूल गया. 15 मिनट से बहस हो रही थी. गलत बातों को आप कितनी देर, जो अड़ियल है, जो अड़ा हुआ है, आपसे झगड़ेगा, उपद्रव करेगा, उसका इलाज साहब समझावन लाल, इनका संजय जी का जुमला है, समझावन लाल है उसका इलाज. इसी से सुधरेगा और कोई तरीका नहीं. नेक्स्ट, निशांत श्याम गौतम, मोर ऑफ अ लैब मैनुअल टू पैथोलॉजिकल क्राइम फॉर परवर्ट्स. Right. Dr. Kishore Kumar, namaste sir. One of my Muslim student is saying that if you start using halal products, you will find that they are the best. What to do? हलाल कर दें साहब उन्हें. उन्हें हलाल कर दें और कोई इलाज नहीं. नहीं, आप उल्टा बोल दो ना उसको. उल्टा भी बोल सकते हैं कि हराम वाले उसको यूज करके देख, दे आर द बेस्ट. क्योंकि जब वो कोई जो क्लेम है उसका कोई एविडेंस नहीं दे रहा, तो उसको वैसे डिसमिस करोगे आप, ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे. हाँ, ये भी साहब, ये टेक्निकल क्वेश्चन है. ऋषि जी कह रहे हैं, कोई मक्खी टट्टी पे बैठ के किसी मौलवी के खाने पे गिर गई तो कुरान क्या बोलता है? एक सेकंड साहब, इस पे कुरान कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसमें कियास लगाए जा सकते हैं इसमें, और मौलाना को तो खा ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो शिफा भी साथ में मिल जाएगी उसको मक्खी. जी, आप कोई रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, देख रहा है. मैं वो रेफरेंस निकाल रहा हूँ, अभी पढ़ रहा था मैं, उसमें था कि मक्खी के सिलसिले में इसी किस्म का रेफरेंस था कि जो टट्टी के कीड़े हैं वो पाक होते हैं. अभी पढ़ रहा था ये फतवा. मैं निकाल रहा हूँ, उसका रेफरेंस निकाल के लाता हूँ. टट्टी शरीफ बोलिए ना.
कैसी कैसी बेहुदा बातें। इसको ऐसी बोलते हैं ऐसी रियल चीजें हैं। इस्तिंजा। ये है बड़ा वाला, सुपर बड़ा वाला इस्तिंजा। कयामत के दिन जहन्नम यानी दोज़ख हाजिर की जाएगी, उसको उसकी 70,000 लगामें होंगी, जिससे हर लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे। दोज़ख जो है कोई ऐसी चीज है, चाहे कोई चलती फिरती, उसको फरिश्ते पकड़ के लाएंगे 70,000 लगामें लगाए हुए, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते संभाले हुए होंगे। 70,000 का जाने क्या चक्कर है, 72 हूरें और 70 गिल्मा और 70,000 चेहरे और 70,000 जबानें, और उनसे अल्लाह की हम्दो सना और 70,000 लैंग्वेजेस, जाने क्या 70,000 का चकल्लस है, गॉड नोज। जी, ईश्वर चंद्र जी कह रहे हैं, विद्यासागर जी कि प्रणाम, नहीं, पंडित मिश्रा जी कह रहे हैं, प्रमाण त्रिदेवों, गठिया और पेचिश दोनों हों तो इस्तिंजा कैसे करें, प्रकाश डालिए। पेचिश से कर लें इस्तिंजा, और क्या। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संजय जी, दीन की दावत के शॉर्ट्स रील्स चलाइए, एफबी, इंस्टा, यूट्यूब एक्सेट्रा पर। ये जितना बढ़े उतना देश जागरूक होगा, स्पेशली अपने सेक्युलर लोग। साहब, हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, देखिए आप। एहतियात भी बरतनी पड़ती है। अब मुझे पेट्रियन वालों ने हटा दिया है। अच्छा, किन लोगों ने? पेट्रियन है जो क्राउड फंडिंग साइट है एक, वहां पर मेरा अकाउंट था तो उन्होंने हटा दिया, बोले आप हेट फैला रहे हैं अगेंस्ट अ प्रोटेक्टेड कम्युनिटी। प्रोटेक्टेड कम्युनिटी। नहीं, वो कानूनी तौर से उन्होंने बड़े घेराबंदियां की हुई हैं। ये तो है, ये तो है। अभी के मनुस्मृति के बारे में आपका क्या विचार है? शूद्रों का ओरिजिन गॉड के पैरों से टाइप बातें, मनुस्मृति 131। अरे भाई, आपको जो कुछ भी कहना है ना, मैं आपको, मेरा जो चैलेंज है इन सब बातों के लिए, आप 6 लाख रुपए जीत सकते हैं। और आप जो भी कुछ भी कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप उसको इस तरह से पेश करें कि आप 6 लाख रुपए जीते। हम चाहते हैं आप 6 लाख रुपए जीते। इसी के साथ इस्तिंजा करते हुए हम आपसे रुखसत लेते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो को खूब फैलाएं और इसको थोड़ा बहुत बोसा भी दें।